میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کے ولی، عاشق نبی، نائب غوث جلی، مجدد دین مصطفی، سیدی و مرشدی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، جسے عام طور پر فتاوی رضویہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ 23ویں جلد میں لکھتے ہیں حضرت سیدنا ابو المواہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا، تم مجھ پر جو درود پڑھتے ہو اس کا ثواب مجھے دے ڈالتے ہو، یہ شان اس نیک اور اعلی عمل کا نتیجہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چیٹھی ملی ہے، شفاعت کرے عشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے عشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کی شاعری کے تعلق سے کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک حیات کو میں جلدی جلدی مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت ہوئی 1272 سنہ ہجری میں، سنہ عیسوی تھا 1856، شہر بریلی، ہند۔ 4 سال کی عمر میں میرے آقا اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا تھا، اور پھر بعد میں یعنی جب آپ کی عمر بڑی ہو گئی، بہت سے علوم آپ نے حاصل بھی کر لیے تھے، صرف 1 مہینے میں جس کا مجموعی دورانیہ چند گھنٹے بنتا ہے، اس میں آپ نے مکمل قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔
صرف 6 سال کی عمر میں اجتماعی میلاد میں آپ نے پہلی مرتبہ بیان فرمایا، 8 سال کی عمر میں آپ نے پہلی کتاب لکھی، یعنی 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت مصنف بن گئے تھے، 14 سال کی عمر میں مسند افتاء سنبھالی، یعنی 14 سال کے ابھی آپ پورے نہیں ہوئے تھے، آپ مفتی بن گئے تھے، 19 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، 22 سال کی عمر میں شاہ آل رسول سے بیعت ہوئے، 23 سال کی عمر میں پہلا حج کیا اور آقا کی بارگاہ میں حاضری دی، ڈبل 12 سال کی عمر میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں آپ کے علم و فضل کی دھوم مچ گئی تھی۔ 25 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی جو کہ بہت بڑے عالم تھے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے علوم اپنے والد سے سیکھے تھے، رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علی رحمت الرحمان نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کی عمر 51 سال کی ہوئی تو آپ نے دوسرا حج کیا اور دوسری بار سرکار ابدقرار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نور میں حاضری کا شرف حاصل کیا، اور 54 سال کی عمر میں علماء عرب و عجم نے آپ کے مجدد ہونے پر اتفاق کیا۔ 25 صفر المظفر 1340 سنی ہجری بمطابق 1921 جمعۃ المبارک ہند کے وقت کے مطابق 2:38 پر ادھر مؤذن نے کہا حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، اور ادھر مجدد اعظم سرکار اعلی حضرت نے 68 سال سنی ہجری کے مطابق اور سنی عیسوی کے مطابق 65 سال کی عمر میں پردہ فرمایا۔ فیض جاری ہی رہے گا حشر تک تیرا شاہ، کام ہے وہ کر دکھایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آج اعلی حضرت کی شاعری کے تعلق سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، مگر یہ یاد رہے کہ میرے آقا اعلی حضرت صرف نعت گو شاعر ہی نہیں تھے، بہت بڑے عالم باعمل بلکہ علامہ تھے۔ علامہ کا مطلب بہت بڑا عالم، آپ محدث تھے، مفسر تھے، حافظ قرآن تھے، مفتی تھے، با کرامت ولی اللہ تھے۔ آپ کا تعارف اور آپ کی کرامات پڑھنا چاہیں تو میرے شیخ طریقت جو کہ اعلیٰ حضرت کے عاشق ہیں، ان کا رسالہ ہے تذکرہ امام احمد رضا اور بریلی سے مدینہ، اس کا مطالعہ کیجیے۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شاعری یہ مشتمل تھی حمد پر، مناجات پر، نعت پر، صحابہ کرام علیہم رضوان کی منقبت پر، اہل بیت اطہار کی منقبت پر، اولیاء عظام کی منقبت پر، بالخصوص غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم سے تو آپ کو بہت محبت تھی، اور غوث پاک کی بہت پیاری پیاری منقبتیں آپ نے لکھی۔ آئیے یہ بھی سن لیجئے کہ شعر و شاعری کا شرعی حکم کیا ہے۔ میں آپ کو سورۃ الشعراء کی آیات ترجمہ اور تفسیر خزائن عرفان سے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ شعر و شاعری کا قرآن و حدیث میں
کیا بیان ہے اور اس کا کیا حکم ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشعراء يتبعهم الغاوون، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان۔ ان کے اشعار میں کہ ان کو پڑھتے ہیں، رواج دیتے ہیں، باوجود یہ کہ وہ اشعار کذب و باطل ہوتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت شعراء کفار کے حق میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجوں میں شعر کہتے تھے، گستاخی کرتے تھے اور کہتے تھے جیسا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں، اور ان کی قوم کے گمراہ لوگ ان سے ان اشعار کو نقل کرتے تھے۔ ان لوگوں کی آیت میں مذمت فرمائی گئی۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگرداں پھرتے ہیں؟ تفسیر، اور ہر طرح کی جھوٹی باتیں بناتے ہیں اور ہر لغو و باطل میں سخن آرائی کرتے ہیں، جھوٹی مدح کرتے ہیں، جھوٹی ہجو کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے۔ تفسیر، بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے اگر کسی کا جسم پیپ سے بھر جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ شعر سے پر ہو۔ مسلمان شعراء جو اس طریقے سے اجتناب کرتے ہیں اس حکم سے مستثنا کیے گئے۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ تفسیر، اس میں شعراء اسلام کا استثناء فرمایا گیا، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں، اللہ تعالی کی حمد لکھتے ہیں، پند و نصائح لکھتے ہیں، اس پر اجر و ثواب پاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے مسجد نبوی میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مفاخر پڑھتے تھے اور کفار کی بدگوئیوں کا جواب دیتے تھے، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے حق میں دعا فرماتے تھے۔ بخاری کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں اکثر شعر پڑھے جاتے تھے، جیسا کہ ترمذی میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، شعر کلام ہے، بعض اچھا ہوتا ہے بعض برا، اچھے کو لو برے کو چھوڑو۔ شعبی نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شعر کہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سب سے زیادہ شعر فرمانے والے تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ترجمہ، اور بکثرت اللہ کی یاد کی۔ تفسیر، اور شعر ان کے لیے ذکر الہی سے غفلت کا سبب نہ ہو سکا، بلکہ ان لوگوں نے جب شعر کہا بھی تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت
اور اصحاب کرام و صلحاء امت کی مدح اور حکمت و موعظت اور زہد و ادب میں۔ ترجمہ، اور بدلہ لیا۔ تفسیر، کفار سے ان کی ہجو کا۔ ترجمہ، بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا۔ تفسیر، کفار کی طرف سے کہ انہوں نے مسلمانوں کی اور ان کے پیشواؤں کی ہجو کی، ان حضرات نے اس کو دفع کیا اور اس کے جواب دیے یہ مضموم نہیں ہیں بلکہ مستحق اجر و ثواب ہیں۔ ترجمہ، اور اب جانا چاہتے ہیں غالم۔ تفسیر، یعنی مشرکین جنہوں نے سید الطاہرین افضل الخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی۔ ترجمہ، کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ موت کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جہنم کی طرف، اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ اشعار جو حمد پر مشتمل ہوں، حمد و ثنا پر مشتمل ہوں، مناجات پر مشتمل ہوں، وہ اشعار جس میں اللہ تعالی کی توحید بیان کی جائے، وہ اشعار جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بیان کی جائے، وہ اشعار جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی منقبت اور صاف بیان کیے جائیں، وہ اشعار جن میں اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے جائیں، وہ اشعار جن میں اولیاء کرام کی منقبت لکھی جائے، وہ اشعار بہت اچھے ہیں۔ بلکہ تفسیر نور العرفان میں لکھا ہے وہ عبادت ہے۔ ایسے اشعار تو عبادت ہیں، اس پر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ان اشعار کی مذمت کی گئی جو کفر پر مبنی ہوں، جو شرک پر مبنی ہوں، جو جھوٹ پر مبنی ہوں۔ نزہۃ القاری میں حضرت علامہ مولانا شریف الحق امجدی جو کچھ اشعار کے بارے میں لکھتے ہیں، سنیے اور سیکھیے۔ جلد 4 صفحہ 587 فرماتے ہیں شعر اچھے بھی ہوتے خراب بھی۔ اگر شعر میں کفریہ فسقیہ مضمون ہو یا مسلمانوں کی ہجو ہو تو وہ حرام ہے، لیکن حمد و نعت ہو، مسلمانوں کی مدح ہو یا اچھے کام کی ترغیب ہو تو اچھے ہیں۔ اور بدقسمتی کے ساتھ اب گانے باجے کا رواج ہے، اس میں عجیب و غریب اشعار ہوتے ہیں، اور بعض اشعار تو مبنی بر کفر ہوتے ہیں، اور اس کی نشاندہی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں امیر اہل سنت نے کی ہے۔ 35 کفریہ اشعار کی نشاندہی اس میں موجود ہے۔ تو اشعار کفریہ بھی ہوتے ہیں، فسقیہ بھی ہوتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں۔ تو کتنے بدنصیب شاعروں نے کفریہ شاعری کی، فسقیہ شاعری کی، عورتوں کے اوصاف بیان کیے، عورتوں کے حسن و جمال کا ذکر کیا، ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے انداز کا ذکر کیا، ان کے عشق و محبت کا ذکر کیا، مگر سبحان اللہ میرے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے شاعری کے ذریعے حمد بیان کی، مناجات بیان کی، نعتیں بیان کی، منقبت بیان کی۔ اعلی حضرت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گل قدس کے ہونٹوں کا ذکر کیا، آپ کی زلفوں کا ذکر کیا۔ اعلی حضرت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امام مبارک کا ذکر کیا، آپ کے عشق و محبت کا ذکر کیا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے، آپ کے کرم و سخا، آپ کے اوصاف جمیلہ، آپ کے اخلاق حمیدہ کا اپنے شعر و اشعار میں ذکر کیا۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے شاعری سیکھی کس سے؟ آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور خود اعلی حضرت کی زبانی ہی آپ کو بتاؤں گا کہ اعلی حضرت نے شاعری کس سے سیکھی۔ اپنے ایک ربائی میں فرماتے ہیں وہ اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ میں اپنے کلام سے بہت لطف اندوز ہوتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا احسان کرم ہے،
میں نے قرآن پاک سے نعت گوئی سیکھی ہے اس لیے کہ شرعی احکام کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے۔ اعلی حضرت کا شاعری میں کوئی استاد نہیں تھا۔ جب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد ستاتی تو آپ عشق رسول میں، فراق رسول میں دیدار کی حسرت لیے وہ تڑپتے اور اشعار کہتے تھے۔ آپ کا مزاج نہیں تھا، آپ کی طبیعت یہ اشعار کہنے کی نہیں تھی، مگر عشق رسول کے اظہار کے لیے آپ نے نعت گوئی کا سلسلہ کیا۔ اور سبحان اللہ کیسا سلسلہ کیا کہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا اعلی حضرت کے اشعار، کئی اشعار ایسے ہیں جس میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے جز آپ نے شامل کیے ہیں۔ اس میں سے چند اشعار تو بہت، آپ کے 20 اشعار ایسے ہیں، کچھ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔ ان پر کتاب اتری بیان لکل شیء، تفصیل جس میں ما عبر وما غبر کی ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تم کو منصب، جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطایا۔ احسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے۔ تو دیکھیں حدیث پاک کو کس طرح آپ اپنے شعر میں شامل کرتے ہیں۔ من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، ان پر درود جن سے نوید ان بشر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں، اعلی حضرت کے نعتیہ دیوان کا نام ہے حدائق بخشش۔ کیا نام ہے؟ حدائق بخشش۔ اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی بنا پر، عشق کی بنا پر امیر علیہ سنت نے اپنے نعتیہ دیوان کا نام رکھا ہے وسائل بخشش۔ مماثلت ہے نا اس میں، حدائق بخشش، بخشش کے باغات، اور یہاں ہے وسائل بخشش، بخشش کے وسیلے۔ تو نعت خوانی جو کرے گا صحیح عقیدے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و ثنا کرے گا اخلاص کے ساتھ، انشاءاللہ اس سے بخشش کے باغات عطا ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ نعت خوانی جو اخلاص کے ساتھ کی گئی اس کے لیے بخشش کا وسیلہ بنے گی۔
اور امیر اہل سنت کو اعلی حضرت سے کتنی محبت ہے، اور آپ کے مجموعہ نعت، آپ کے دیوان سے، مجموعہ کلام سے، ہدایت بخشش سے کتنی محبت ہے کہ اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ بخشش کی دعا کرتے ہیں. سنیے، یا رب رے ہدایت بخشش، یا رب رے ہدایت بخشش، بخش عطاری کو بلا پرسش، بخش عطاری کو بلا پرسش، خلد میں کہتا کہتا جائے گا، خلد میں کہتا کہتا جائے گا، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ یاد رکھیے کہ اعلی حضرت نے شاعری کو بطور پیشہ نہیں اپنایا. وہ پیشہ ور پروفیشنل شاعر بھی ہوتے ہیں نا، وہ مشاعروں میں کلام بھی پڑھتے ہیں اور پھر داد وصول کرتے ہیں یوں یوں کر کے، اور داد نہ دی جائے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، بگڑ بھی جاتے ہیں. اعلی حضرت سبحان اللہ، آپ کی شاعری تو آپ کے دلی جذبات کی ترجمانی تھی. خود فرماتے ہیں، پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو، شاعری میرا پیشہ نہیں ہے، نہ میں دعویٰ کرتا ہوں میں شاعر ہوں، ہاں شرع کا البتہ ہے جنبہ مجھ کو، ہاں شریعت کا البتہ حمایت و طرفداری کا مجھے جذبہ ہے کہ اپنی شاعری کے ذریعے میں شریعت کی طرفداری کروں، پاسداری کروں، اس کا لحاظ رکھوں. مولا کی ثنا میں حکم مولا کا خلاف، لوزینہ میں سیر تو نہ بھایا مجھ کو. میں آقا کی ثنا خوانی کروں اور آقا کے حکم کی خلاف ورزی بھی کرتا رہوں. آقا کی ثنا خوانی میں آقا کے حکم کی خلاف ورزی، یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ بادام کا بڑا مزیدار لذیذ حلوہ تیار کیا جائے اور اس میں کھجور کی گٹھلیاں ڈال دی جائیں. تو اعلی حضرت نے شاعری کو بطور پیشہ نہیں اپنایا، بلکہ آپ نے شریعت کی طرفداری کے لیے بے مثل و بے مثال شاعری کی، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالی کی محبت پیدا کی اپنی شاعری کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو پیدا کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کو فروغ دیا، صحابہ و اہل بیت اطہار و اولیاء کبار کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسی عظیم و شان شاعری کے جس کا کوئی جواب ہی نہیں، کوئی مثال ہی نہیں ہے. اس کے باوجود دیکھیے عاجزی کیسے کرتے ہیں. کس منہ سے کہوں رشک عنادل ہوں میں کس منہ سے کہوں کہ بلبلیں مجھ پر رشک کرتی ہیں. میں نہیں کہتا کہ بلبلیں مجھ پر رشک کرتی ہیں. شاعر ہوں، فصیح بے مماثل ہوں میں ایسا شاعر ہوں کہ جس کا بہت فصیح اللسان ہے اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے. میں نہیں کہتا حقا کوئی صنعت نہیں آتی مجھ کو. حق تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ مجھ میں کوئی ہنر و کمال نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ نقصان میں کامل ہوں میں نقصان میں کامل ہوں. دیکھیں عاجزی کیسی. تو جسے اللہ تبارک و تعالی عاجزی کی توفیق عطا فرماتا ہے اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اعلی حضرت کی بلندی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے شاعری کو بطور پیشہ نہیں اپنایا
اسے مال و زر کے کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، عزت و شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، وہ الگ بات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نام نہیں چاہا، اپنی ہستی کو مٹا دیا، مگر مٹتے مٹتے نام ہو ہی گیا۔ کہ ہر طرف وہ دھوم پڑی ہوئی ہے، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ہر طرف دھوم پڑی ہوئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا بھر میں یہ سلام پڑھا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں نے ان لوگوں کو بھی یہ صلاۃ و سلام پڑھتے دیکھا جنہیں اردو نہیں آتی۔ اس کلام کو اتنی شہرت حاصل ہوئی ہے اور دنیا بھر میں اس کا ڈنکا بجا ہوا ہے، جن کو اردو نہیں آتی وہ بھی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں الحمدللہ، اور جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے بطور پروفیشنل، بطور پیشہ نعت خوانی کو نہیں اپنایا۔ ایک بار ہوا یوں کہ یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں شکایت، امیر اہل سنت کہ جو رسائل عطاریہ حصہ دوم کا رسالہ ہے تذکرہ امام احمد رضا، اس سے یہ مشہور بات ہے اور آپ نے بارہا سنی ہوگی، چونکہ موضوع سے مناسبت کرتی ہے اس لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کئی بار عرض کی گئی ہے، سنتے رہیں گے انشاءاللہ، صالحین کا ذکر کرتے رہیں گے، رحمت سے دامن بھرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک مرتبہ ریاست نان پارا، یہ ہند کا ضلع بہرائچ یو پی ہے، اتر پردیش، اس کے نواب جو سیٹھ تھا اس کی شان میں شعراء نے قصائد لکھے۔ ہوتا ہے کہ کسی بڑے آدمی کا قصیدہ لکھیں گے تو انعام ملے گا۔ کچھ لوگوں نے آپ سے بھی گزارش کی کہ حضرت آپ بھی نواب صاحب کی مدح میں قصیدہ لکھیں، تو اعلیٰ حضرت کی شاعری جس کے لیے وقف تھی، اعلیٰ حضرت نے اس کے لیے نعت لکھی، کلام اس کے لیے لکھا، اور کیا لکھا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اب اس کی وضاحت کی جائے گی تو ٹائم کافی لگ جائے گا، اور بھی انہیں چند مدنی پھول پیش کرنے مقتا عرض کرتا ہوں، جس میں آپ نے اس کا اظہار کیا کہ میں اہل ثروت کی مدح سرائی نہیں کرتا، میں تو آقا کا گدا ہوں۔ سنیے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں، کہ میں نوابوں کی، مالداروں کی، سیٹھوں کی خوشامد نہیں کرتا، پڑے اس بلا میں میری بلا، یہ محاورہ ہے، میں ان چکروں میں نہیں پڑتا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ نان پارا ریاست کے نواب کی لکھنی تھی نا قصیدہ، لوگوں نے کہا تھا میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں وہ آپ کے کہنے میں آ جاؤں گا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، سبحان اللہ، میں دنیا کے تاجداروں کے ہاتھوں بکنے والا نہیں ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی کلام، وہ کمال حسن حضور ہے، ایک جگہ پڑھا گیا تو ابو العصر
حفیظ جالندری جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا ہے، بہت بڑے شاعر تھے، ان کے سامنے جب یہ کلام پڑھا گیا تو برجستہ کہنے لگے یہ تو کوئی استاذ الاساتذہ معلوم ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی شاعری کا یہ کمال ہے. اور جب اردو کے بہت بڑے شاعر ڈاکٹر اقبال، دنیا میں نام ان کا، ان کے سامنے جب میرے آقا اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے، زہِ عزت و اطلاع محمد، زہِ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ضیاء کوٹ میں جلسہ ہو رہا تھا کوئی، اور صدارت ڈاکٹر اقبال کر رہے تھے. کسی نعت خواہ نے یہی کلام پڑھا، زہِ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھا تو ڈاکٹر اقبال وہ وجد میں آ گئے، اور فی البدی انہوں نے 2 اشعار پڑھے. ان کے اشعار بھی سنیے. تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تماشا تو دیکھو کہ نار جہنم لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کے کلام کی کیا بات ہے کہ بڑے بڑے شاعر آپ کا کلام سن کر جھوم جاتے ہیں، حیرت میں غرق ہو جاتے ہیں کہ کیس عاشق رسول کا ہے. کیونکہ شاعری کے لیے صرف فن شاعری نہیں، عالم ہونا بھی شرط ہے. اور اعلیٰ حضرت کیسے عالم ہیں؟ عالم علامہ ہیں، مجدد ہیں. آپ کی شاعری وہ آپ کی کیفیات کی ترجمانی تھی. وہ عام شاعروں کی طرح خالی آپ وہ شاعری نہیں کرتے تھے کہ دل کی کیفیت کچھ اور ہے اور قلم کچھ اور لکھ رہا ہے. آئیے ایک بڑا پیارا وہ قصہ کتاب میں پڑھا تھا، آپ بھی سنیے، معلوم ہوگا کہ عام شاعروں کا حال کیا ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کیسی اس پر انفرادی کوشش کی، کیسی نیکی کی دعوت دی. اور نیکی کی دعوت دینے میں میرے آقا اعلیٰ حضرت بہت جری تھے. الحمدللہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے. کیوں ڈرے کسی سے تیرا فدائی یا رسول اللہ. ایک شاعر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کوئی کلام لکھا تھا، چیک کروانا تھا. اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ مفتی فتویٰ لکھ کر اپنا فتویٰ چیک کراتے تھے، شاعر کلام لکھ کر اپنا کلام چیک کراتے تھے. الحمدللہ. تو ان شاعر صاحب کے نعتیہ اشعار میرے آقا اعلیٰ حضرت نے ملاحظہ فرمائے. ان اشعار میں کچھ مضمون کچھ یوں تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یاد میں، آپ کے ہجر و فراق میں میرا حال یہ ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں آتا. آپ کے غم ہجر میں کھانا پینا سونا چھوٹ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اعلیٰ حضرت
علی رحمت رب العزت نے یہ پڑھا تو فرمایا جو کچھ آپ نے لکھا ہے اگر واقعی آپ کی یہ حالت ہے تو مرحبا، آپ مبارکباد کے مطلب لائق ہیں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں جیسا آپ لکھ رہے ہیں کہ ہجر رسول میں، فراق رسول میں میرا چین کھو گیا، نیند اڑ گئی، کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، اگر ایسا نہیں تو یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ، اور وہ بھی بارگاہ رسالت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ ذہن تھا۔ تو آپ جب ہجر رسول میں تڑپتے تھے تو کلام لکھتے تھے، جب آپ نے وہ زیارت رسول کی تمنا کی تو واقعی کلام میں جب زیارت رسول کی تمنا ہے تو حقیقتاً دل کے اندر بھی زیارت رسول کی تمنا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے کلام کو سبحان اللہ بارگاہ رسالت میں مقبولیت کیا ہے، سنیے۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے کب لکھا اور کس کیفیت میں لکھا، اور اس کلام لکھنے کے بعد کیا ہوا، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے، اور اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام بارگاہ رسالت میں کتنا مقبول ہے۔ دوسری بار حج پر جب گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، آرزو یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ آقا دیدار کروا دیں۔ ہاں، خواب میں تو کئی بار نوازا ہے، اب بیداری میں نوازتے۔ اور یاد رکھیے جو یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا قیامت کے روز بھی زیارت کرے گا، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بروز قیامت زیارت کرے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں گے، رب سے بخشوائیں گے، ساتھ جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں یہ آرزو لیے کہ آقا جلوہ دکھا دیں، درود و سلام پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ پہلی رات کے مقدر میں یہ سعادت نہیں تھی، تو پھر آپ نے یہ کلام لکھا جو میں نے پہلا شعر اس کا پڑھا، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ پھر آپ نے مقطع میں بہت عاجزی کی، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ امیر علیہ سنت تو اس کو لکھتے اس طرح کہ تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو تو عاجزی کی۔ جب یہ نعتیہ کلام، یہ نعتیہ غزل بارگاہ رسالت میں پیش کی تو اعلیٰ حضرت کے کلام کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت دیکھیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ روشن سے نقاب اٹھا دیا، اور چشمان سر سے بیداری کی حالت میں میرے آقا اعلیٰ حضرت نے شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، قربان جائی ان آنکھوں پر جنہیں بیداری میں آقا کا دیدار ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربان جائی اس اعلیٰ حضرت کی شاعری پر کہ جو تڑپ کر کلام لکھتے ہیں، آقا کی رحمت جھوم کر ایسی برستی ہے کہ دیدار کروا دیتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، جیسے وابستہ ہونے کا حق ہے۔ دور دور سے محبت کے اظہار نہ کیجیے، آ جائیے، شامل ہو جائیے۔ تو داڑھی بڑھا لے، امامہ سجا لے، نہیں برا اچھا ہے مدنی ماحول۔ تو دور دور سے پیار نہ کیجیے، آ جائیے، معلم بن جائیے، مبلغ بن جائیے، علاقہ دورہ کیجیے، قافلوں میں سفر کیجیے، تربیتی کورس کیجیے، سنتیں سیکھیے، سکھائیے، قرآن پاک درست کیجیے، قرآن پاک سکھائیے۔ اس دعوت اسلامی نے کتنے خوش نصیبوں کو اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ کر دیا ہے۔
جی ہاں، آئیے میں آپ کو باہر پیش کرتا ہوں. حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، 1990 کی بات ہے. بد عقیدگی نے ہمارے خاندان میں پنجے گاڑ رکھے تھے. میں بھی کنفیوزڈ تھا، تذبذب کا شکار تھا. کون سیدھے راستے پر ہے پتہ نہیں چلتا. ایک رات سخت پریشانی کے عالم میں دعا کی، یا اللہ عز و جل مجھے صحیح عقیدے اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. جب بھی کوئی پریشانی ہو دعا کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی سنتا ہے اور مشکلیں آسان فرماتا ہے. یہ عاشق رسول کہتے ہیں میں سو گیا، سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئیں. مجھے شہد سے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قریب ہی دو نوری چہروں والے بزرگ بھی موجود تھے. یہ بزرگ کون تھے؟ سبحان اللہ. ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے ارشاد ہوا، یہ احمد رضا ہیں، ان کے مسلک کو اپنا لو. پھر دوسری ہستی کی طرف ان کے بارے میں فرمایا، یہ الیاس قادری ہیں، ان سے مرید ہو جاؤ. یہ اسلام میں کہتے ہیں بیدار ہوا تو میں خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا کہ اللہ کے محبوب کا دیدار ہوا، اور اللہ کے محبوب نے اعلیٰ حضرت کا بھی دیدار کرا دیا، امیر اہل سنت کا بھی دیدار کرا دیا، مسلک کا بھی بتا دیا، اور کس سے مرید ہونا یہ بھی بتا دیا. یہ کہتے ہیں الحمدللہ عز و جل اس دن سے میں نے اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی سے تھام لیا اور امیر اہل سنت سے بیعت ہو کر اتاری بھی بن گیا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آج میرا پورا خاندان پکا سنی ہو چکا ہے، اور ہمارے گھر میں اسلامی بہنوں کا مدرسۃ المدینہ بالغات بھی لگتا ہے. یہی کہتی ہیں بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں. صلو علی الحبیب.